آئیے سبق قدر ایاز کے تیسرے نثر پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کے نشان لگا لیں گے کہ یہ نثر پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سیاق و سباق میں کیا لکھنا ہے۔ تو آپ اس کے نشان لگا لیجئے۔ آپ اس کے نشان لگائیں گے علی بخش کی داستان غم۔ علی بخش سے آپ جو ہے اس کے ابتدائی نشان لگائیں گے، اور پھر آپ دیہاتی سمجھا ہوگا، یہاں آپ اس کا اختتامی نشان لگائیں گے۔ علی بخش کی داستان غم سے لے کے دیہاتی سمجھا ہوگا۔ تو باری آتی ہے حوالہ متن کی، تو وہ آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے، بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق کے کتاب کے جتنے بھی اسباق ہیں، ان کے جو مصنفین ہیں یا ان کے جو غزل گو ہیں یا ان کے جو نظم نگار ہیں، وہ آپ کو A to Z یعنی الف سے لے کر یہ تک جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ رکھیں، بایاں ہاتھ رکھ دیں مصنفین اور غزل گوؤں کے نام پر، اور سبق کے نام پڑھتے جائیں اور اپنی یادداشت سے جو ہے وہ جواب دیتے رہیں، اور ایک دفعہ جو ہے وہ آپ ہاتھ رکھ دیں جو اسباق کے نام ہیں یا غزلوں کے جو پہلے مصرے ہیں ان پہ ہاتھ رکھ دیں، اور پھر جو ہے وہ بتائیں، بائیں طرف سے آپ پڑھتے جائیں اور پھر اسباق کے نام جو ہیں وہ بوجھتے جائیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ خود بھی گھر میں جو ہے اس طرح اس کو یاد کر سکتے ہیں، یا کسی کو یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ آپ کو پہلے ایک سائڈ کی چیزیں لکھ دیں اور پھر آپ سے پوچھ لیں۔ دو ساتھی جو ہے یا دو بہن بھائی جو ہیں وہ مل کے بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ تیاری کریں گے تو پیپر کی زیادہ اچھی تیاری ہوگی۔ تو حوالہ متن ہم آپ کو اسی لیے بتاتے ہیں کہ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ سبق کا نام ہے قدر ایاز اور مصنف کا نام ہے کرنل محمد خان، اور یہ تیسرا نثر پارہ ہے۔ تو اس کے سیاق و سباق میں آپ یہ لکھیں گے کہ ایک دن سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کا ایک دوست آتا ہے جس کا نام امجد ہے۔ علی بخش اس کی صحیح سے تواضع نہیں کرتے، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو صرف ٹھنڈا پانی دیا جاتا ہے اور وہ انتظار کرتے کرتے رخصت ہو جاتا ہے، سلیم میاں سے ملے بغیر چلے جاتا ہے، جس پہ سلیم میاں ناراض ہوتے ہیں علی بخش سے۔ اور پھر آپ یہ لکھیں گے کہ مصنف جب سلیم میاں اور علی بخش کی بات سن لیتے ہیں تو انہیں ایک دیہاتی لڑکے کی کہانی سناتے ہیں۔ دراصل وہ سلیم کے دل سے دیہاتیوں اور دیہاتی زندگی کے لیے نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں، جس میں انہیں کامیابی ملتی ہے۔ یہ باتیں آپ لکھ دیں گے اپنے لفظوں میں، سیاق و سباق ہو جائے گا مکمل۔ پھر باری آئے گی تشریح کی۔ تو آئیے تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ علی بخش نے سلیم میاں کی غیر موجودگی میں ان کے دوست کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ دکھی دل کے ساتھ مصنف کو سنا دیا، اور اس واقعے پر سلیم میاں کا جو شدید رد عمل تھا، جو تھوڑا ناشائستہ اور جو ہے خلاف تہذیب رد عمل تھا، اس سے بھی مصنف کو آگاہ کر دیا۔ اس موقع پر سلیم میاں بھی پہنچ گئے اور انہوں نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے اپنا جو ہے وہ دل کا جو غبار ہے وہ نکالنا جو ہے شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی اپنے والد کو یہ بتایا کہ کیا کیا واقعہ ہوا اور کس طرح جو ہے ان کے دوست نے اس سلوک کی بنیاد پر انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ان کے ابا جان نے تسلی سے ان کی سب باتیں سن لیں۔ مصنف کو فریقین کے بیانات سے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کوئی سنگین نوعیت کا نہیں، بس چھوٹی سی بات ہے جس کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ علی بخش جو کہ دیہات سے تھا اس بات پہ ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی ہونے کا طعنہ کیوں دیا گیا۔ دوسری طرف سلیم میاں اس بات پہ سیخ پا تھے کہ علی بخش کی غیر مناسب روش کی وجہ سے ان کے دوست امجد نے انہیں دیہاتی اور گنوار سمجھا ہوگا۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھ دیں گے تو اس نثر پارے تشریح مکمل ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھے نثر پارے کی طرف۔